چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، کیسا ہے اجر سنا، ایک حرف قرآن جو پڑھے، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر اپنے پروگرام آئیں قرآن سیکھیں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے پروگرام کی جانب بڑھنے سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں 2 سیگمنٹس ہیں۔ ہمارے پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تجوید، پھر اس کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے ذکر نعمت۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں پیارے پیارے بچے بھی موجود ہوتے ہیں، تو آئیں سب سے پہلے ان بچوں کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو بچوں، اب میں آپ سے آپ کے نام پوچھوں گا اور آپ باری باری مجھے اپنے نام بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، جی بھائی، آپ اپنا نام بتائیے۔ میرا نام محمد جنید اتاری ہے۔ محمد جنید اتاری۔ اور آپ کا نام؟ محمد عدیل رضا اتاری۔ محمد عدیل رضا اتاری۔ آپ بھی اپنا نام بتائیے۔ محمد عفیف اتاری۔ محمد عفیف اتاری۔ اور آپ کا نام؟ احمد رضا اتاری۔ احمد رضا اتاری۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سب بچوں کا تعارف بھی ہو چکا۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تجوید۔ پیارے بچوں، تجوید کو شروع کرنے سے پہلے آئیں ہم وہ دعا پڑھتے ہیں جس کی برکت یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر جو بھی دینی سبق پڑھا جائے وہ یاد رہے گا۔ تو آپ سب مل کر میرے ساتھ یہ دعا پڑھیں گے نا؟ جی۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں قرآن پاک کی آیت کو سیکھنے سے پہلے قرآن پاک ہی کی ادائیگی کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اور پچھلے پروگرامز میں ہم نے وقف کی علامات کے بارے میں کچھ سیکھنا شروع کیا تھا، اور وقف کی علامت گول دائرہ، جیم اور زا کے بارے میں پڑھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم وقف کی علامت میم کے بارے میں پڑھیں گے۔ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ میم کے بارے میں۔ میم کے بارے میں۔ پیارے بچوں، جہاں بھی آیت کے درمیان یہ میم کا نشان ہو تو وہاں پر لازمی ٹھہرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ لازمی ٹھہرنا چاہیے۔ لازمی ٹھہرنا چاہیے۔ اور یہ میم وقف لازم کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ وقف لازم کی۔ کس کی علامت ہے؟ وقف لازم کی۔ وقف لازم کی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنی آیت کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ شمس کی 9ویں آیت سیکھی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ شمس کی 10ویں آیت سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے بعد ہم یہ آیت پڑھنا سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها
प्यारे बच्चों, आज हमारा सबसे पहला हर्फ है वाव। क्या है? वाव। और इस वाव पर जो आप शक्ल देख रहे हैं, आपको ये याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि इसे हम ज़बर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़बर। और जिस हर्फ पर ज़बर हो उसे कहते हैं मुतहर्रिक। क्या कहते हैं? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक। और मुतहर्रिक हर्फ को हम पढ़ते किस तरह हैं? बगैर खींचे बगैर झटका। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। तो यहाँ पर भी हम वाव को बगैर खींचे बगैर झटका दिए पढ़ेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है कौफ। क्या है? कौफ। क्या है? कौफ। अब कौफ उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है कौफ और दूसरा हर्फ है काफ। जब हम कौफ की अदायगी करेंगे तो इसे मोटा पढ़ेंगे क्योंकि कौफ हुरूफ मुस्तारिया में से है, और जब हम काफ की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। यानी इसे पढ़ेंगे कौफ ज़बर कौ, कौफ ज़बर कौ। और इसे पढ़ेंगे काफ ज़बर का। काफ ज़बर का। फर्क समझ में आया बच्चों? जी। अब यहाँ कौफ पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ दाल। क्या है? दाल। अब दाल भी उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है दाल और दूसरा हर्फ है दौद। जब हम दाल की अदायगी करेंगे तो इसे बारीक पढ़ेंगे, और जब हम दौद की अदायगी करेंगे तो दौद हुरूफ मुस्तारिया में से है, इसलिए इसे हम मोटा करके पढ़ेंगे। ठीक है जी। यानी इसे पढ़ेंगे दाल ज़बरदा, दाल ज़बरदा। और इसे पढ़ेंगे दौद ज़बरदो। दौद ज़बरदो। फर्क समझ में आया? जी। अब प्यारे बच्चों, इस दाल पर जो आप छोटी सी दाल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। क्या कहते हैं? जज़म। जज़म कहते हैं। और जिस हर्फ पर जज़म हो उसे कहते हैं साकिन। क्या कहते हैं? साकिन। अब साकिन हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि साकिन हर्फ को उससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। यानी यहाँ दाल साकिन है तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ कौफ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ है खा। क्या है? खा। अब इस खा पर आप कौन सी हरकत देख रहे हैं? ज़बर। ज़बर। फिर इसके बाद आ रहा है अलिफ, और मैंने आपको बताया था कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो वहाँ क्या होगा? अलिफ मद्दा। क्या होगा? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा। और अलिफ मद्दा को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी हम इसे एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ बा। क्या है? बा। क्या है? बा। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे हम किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ मीम। क्या है? मीम। इस पर कौन सी हरकत है? ज़बर। तो इसे किस तरह पढ़ेंगे? बगैर खींचे बगैर झटका दिए। बगैर खींचे बगैर झटका दिए। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ नून, और इस पर है जज़म, तो इसे हम इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद आप यहाँ पर दाल देख रहे हैं, और आपको याद होगा कि मैंने जब आपको नून साकिन के कवायद पढ़ाए थे तो बताया था कि नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से दाल आ जाए, दाल हुरूफ इख्फा में से है, तो नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम गुन्ना करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। फिर इसके बाद हमारा अगला हर्फ सीन। क्या है? सीन। क्या है? सीन। इस सीन पर जो आप 3 दांतों वाली शक्ल देख रहे हैं इसे हम कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। क्या कहते हैं? तशदीद। तशदीद। अब जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहेंगे? तो प्यारे बच्चों, ऐसे हर्फ को कहते हैं मुशद्दद। क्या कहते हैं? मुशद्दद। मुशद्दद। अब मुशद्दद हर्फ को हम पढ़ेंगे किस तरह, तो इसके बारे में ये है कि मुशद्दद हर्फ को हम 2 मरतबा पढ़ेंगे। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ से मिलाकर, और दूसरी मरतबा अपनी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी यहाँ सीन पर तशदीद है तो इसे हम एक मरतबा इससे पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ दाल से मिलाकर पढ़ेंगे, और दूसरी मरतबा इसकी खुद की हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? जी। अब सीन उन हरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज़ वाले हैं और उनके दरमियान फ़र्क करना ज़रूरी है। एक हर्फ है सीन, दूसरा हर्फ है सौद, और तीसरा हर्फ है सा।
پیارے بچوں جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اور جب ہم سین کی اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن ان دونوں میں فرق اس طرح ہوگا کہ سین کی ادائیگی کرتے وقت اسے ہم باریک پڑھیں گے، اور جب ہم صاد کو پڑھیں گے تو اسے موٹا کریں گے، کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے سا زبر سا، تا زبر سا، اور اسے پڑھیں گے سین زبر سا، سین زبر سا، اور اسے پڑھیں گے صاد زبر صا، صاد زبر صا، سا سا صا۔ صا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ اب پیارے بچوں یہاں تشدید کے اوپر جو آپ شکل دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں کھڑا زبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کیا کہتے ہیں؟ کھڑا زبر، کھڑا زبر۔ اور کھڑا زبر کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے بھی ہم حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر، ایک الف کے برابر کھینچ کر۔ پھر اس کے بعد ہمارا اگلا حرف ہا کیا ہے؟ ہاں۔ اب ہا بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں، اور ان کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اس سے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ جی۔ یعنی اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا، ہا زبر ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا زبر ہا۔ ہا زبر ہا۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ اب یہاں پر ہا پر آپ کون سی حرکت دیکھ رہے ہیں؟ زبر، پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے زبر ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ، الف مدہ، اور الف مدہ کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ جی۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی، اور آخر میں ہے گول دائرہ۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ گول دائرہ آیت کے مکمل ہونے کا نشان ہے۔ جہاں بھی یہ نشان ہو وہاں پر ہمیں ٹھہر جانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ٹھہر جانا چاہیے۔ ٹھہر جانا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری یہ آیت مکمل ہوئی۔ اب آئیے ذرا ہم اس آیت کی مل کر ہجے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی۔ واو زبر وا، واو زبر وا، قاف دال زبر قد، قاف دال زبر قد، وقد، وقد، خا الف زبر خا، قا الف زبر خا، با زبر با، با زبر با، خواب، خواب، وقد خواب، وقد خواب، میم نون زبر من، میم نون زبر من، دال سین زبردست، دال سین زبردست، مندس، مندس، سین کھڑا زبر سا، سین کھڑا زبر سا، مندسا، مندسا، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، مندسا، مندسا، وقد خواب مندسا۔ وقد خواب مندسا۔ تو پیارے بچوں آپ کو ہجے سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ اب آئیے ہم اس آیت کو مل کر دہراتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی۔ وقد خواب من دساها، وقد خواب من دساها، وقد خواب من دساها، وقد خواب من دساها، وقد خواب من دساها۔ وقد خواب من دساها۔ اب مجھے آپ میں سے کون یہ آیت ہجے کے ساتھ سنائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں۔ واو زبر وا، قاف دال زبر قد، وقد، خا الف زبر خا، وقد خا، با زبر با، وقد خواب، میم نون زبر من، دال سین زبر دس، من دس، سین خرا زبر سا، من دسا، ہا الف زبر ہا، من دساها، وقد خواب من دساها۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے۔ جی اور کوئی سنائے گا؟ جی آپ تشریف لائیں۔ واو زبر وا، قاف دال زبر قد، وقد، خا الف زبر خا،
با زبر با خوابا وقد خوابا میم نون زبر من دال سین زبردست من دس سین کھڑا زبر سا من دسا حال زبر ہا مردساہا وقد خواب مردساہا. ماشاء اللہ انہوں نے بھی بہت اچھی کوشش کی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر بھی ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ برہان ہے اور میں آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں خوش آمدید کہتا ہوں. پیارے بچوں، ہم آپ کو اپنے سیگمنٹ ذکر نعمت میں یونیک، انٹرسٹنگ اور ہیلدی بینیفٹس رکھنے والے ڈفرینٹ پلانٹس، فلاورز، فروٹس اور ویجیٹیبلس کے بارے میں انفارمیشن دیتے ہیں. اور آج ہم اللہ پاک کی جس نعمت کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیں گے وہ ایک فروٹ بھی ہے اور ویجیٹیبل بھی ہے. جی ہاں، آج ہم آپ کو لیمن یعنی لیمو کے بارے میں انفارمیشن دیں گے. لیمو ایک بہت ہی ہیلدی فروٹ ہے. اسے انگلش میں لیمن کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، لیمن کو نارملی سٹرس لیمن بھی کہا جاتا ہے. ایکسپرٹس کے مطابق اس میں موجود سٹرک ایسڈ کی وجہ سے یہ اس کا سائنٹیفک نام ہے. لیمن کے علاوہ اورنج، لائم اور گریپ فروٹس بھی سٹرس فروٹس ہیں کیونکہ ان میں بھی سٹرس ایسڈ موجود ہوتا ہے. بچوں، لیمنس ایسے فروٹس ہیں جو اسمال ٹریز یا اسپریڈنگ بش پر گرو کرتے ہیں. لیمن پلانٹس کا سائز ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ اسمال سائز کے ہی ہوتے ہیں. بچوں، ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ لیمن پلانٹ کا سائز ہائٹ میں 6 میٹر تک ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے ایشیا میں اور چائنا میں کاشت کیا گیا اور اب تقریباً پوری دنیا میں اس کی کاشت جاری ہے. اس وقت جو کنٹریز اس کی سب سے زیادہ پروڈکشن کر رہی ہیں ان میں برازیل، چائنا، امریکہ، میکسیکو، اسپین، اٹلی، ترکی اور نائجیریا کی کنٹریز شامل ہیں. بچوں، لیمن فروٹ کا اسمال سائز، راؤنڈ شیپ اور کلر یلو ہوتا ہے. یہ وائٹامنز، پوٹیشیم، منرلز، فائٹونیوٹرینٹ اور اینٹی آکسیڈنٹ کا بہترین سورس ہے. پیارے بچوں، وٹامنس کی وجہ سے ہماری باڈی کو نیچرلی آکسیڈنٹ ملتا ہے. اس آکسیڈنٹ کی وجہ سے ہماری باڈی کا امیون سسٹم اسٹرانگ رہتا ہے. بچوں، لیمن میں موجود پوٹیشیم ہماری بونز کو پروٹیکٹ کرتا ہے جس سے وہ ٹوٹنے سے محفوظ رہتی ہیں. لیمن میں شامل وائٹامنس ہماری باڈی کو آئرن پرووائڈ کرتے ہیں جس سے ہماری باڈی کو ڈفرینٹ بیماریوں سے لڑنے کی پاور ملتی ہے. اس فروٹ میں وائٹامنس کے ساتھ ساتھ فائبر اور آرگینک کمپاؤنڈز بھی شامل ہوتے ہیں جو ہمارے ہارٹ کے ہیلتھ کے لیے ضروری ہیں. پیارے بچوں، لیمن کا فریش جوس بھی بنا کر پیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسے سیلیڈ، سوسز اور پکلز میں بھی یوز کیا جاتا ہے. تو بچوں، آپ نے دیکھا اور جانا کہ لیمن کتنا اچھا اور ہیلدی فروٹ پلس ویجیٹیبل ہے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ذکر نعمت کمپلیٹ ہوا. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک نئی نعمت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اینڈ ہاں، پلیز سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اینڈ کیپ واچنگ کڈس مدنی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات اور کسی نعمت کے ذکر کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. کیسا ہے اجر سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا